السلام علیکم ناظرین، میں محمد طلحہ عباسی ایک بار پھر سے حاضر ہوں آپ سب کے سامنے آپ کا اپنا پسندیدہ پروگرام جشن رمضان لے کر۔ دوستوں، ہمارے ساتھ آج پھر موجود ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب، اور یہ آج ہمارے سب کے سامنے اپنا 25واں بیان پیش کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، آج 25ویں رمضان کے موقع پہ 25واں بیان پیش کریں گے۔ تو آئیے بنا دیر کیے بیان کی جانب بڑھتے ہیں اور سماعت فرماتے ہیں علامہ اعجاز فرخ صاحب کا 25واں بیان۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان گرامی، گفتگو کا مرکز و محور یہی ہے کہ قرآن ہماری زندگی کے لیے ایک مرکز ہے۔ مرکز جب دائرہ کھینچتا ہے تو دائرے کا ہر نقطہ مرکز سے وابستہ رہتا ہے، اور اگر مرکز بدل جائے تو پھر دائرے کی ہر لکیر ایک دوسرے کو کاٹتی ہوئی چلے گی، پھر کوئی نقطہ قرار سے نہ رہ پائے گا۔ مرکز ہماری نگاہ میں ایک ہو اور پھر اسی مرکز کا طول میں ترقی کرنا کہ نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، نقطے پر نقطہ، تو اس کو کہتے ہیں محور، آربٹ جسے آپ انگریزی میں کہیں۔ مرکز سینٹر، آربٹ محور۔ ہماری پوری نگاہ مرکز پر جو محور ہیں ان پر ہے۔ مرکز ذات الہی ہے، خالق اول، خالق حقیقی، خالق کل، وہی ذات، وہی معبود۔ انبیاء اسی سلسلے سے آئے، ہدایت کے سلسلے میں انبیاء آئے۔ ہدایت وہ مرکز ہے جو دائرے کو برقرار رکھنے کے لیے کھینچا گیا۔ اسی مرکز نے ہدایت انسانی کے لیے انبیاء کو بھیجا اور مسلسل بھیجا انبیاء کو۔ یہ فکر کتنی بلند ہو جاتی ہے کہ اگر انبیاء کو ہم ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں سمجھتے رہیں، اور اگر کوئی یہ سمجھے کہ ہر نبی الگ الگ مذہب لے کر آیا تھا تو یہ خیال تھوڑا خام ہو جاتا ہے، اس لیے کہ اللہ کی نگاہ میں تو ایک ہی دین ہے، وہ دین ہے اسلام۔ اللہ کے نزدیک ایک ہی دین ہے اور وہ دین ہے اسلام۔ جب کائنات کو خلق کیا تو خلقت کائنات کے وقت یہ دو تین باتیں ایسی ہیں جو میں عرض کر کے فوراً آگے بڑھ جانا چاہتا ہوں۔ ذات واجب نے یہ چاہا کہ وہ پہچانا جائے تو اس کے فوراً بعد، خواہش کے بعد ارادہ ہے۔ اس نے ارادہ کیا کہ کسی کو خلق کرے۔ اس ارادہ الہی نے مخلوق اول کو خلق کیا، اپنے ہی نور سے خلق کیا، اور وہ بھی نور ہی ہے۔ نور کے حصے کبھی نہیں ہوتے۔ نور ایک شمع کی لو سے آپ دوسری شمع کو جلائیں تو اس شمع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی ہے۔ دوسری شمع جل گئی لیکن اس شمع میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی طرح سے جہاں جہاں آپ اس لفظ نور کا اطلاق کریں وہاں آپ کو یہ محسوس ہوگا کہ نور اگر تقسیم بھی ہوتا جائے، نور مختلف زاویوں سے جائے، نور انعکاس کے عالم میں جائے، تب بھی نور حقیقی میں کوئی کمی واقع نہیں ہوتی، کوئی کمی اس میں واقع نہیں ہوتی۔ جب وہ ہو چکا تو اب یہاں ایک اہم لفظ آ رہا ہے۔ یہ لفظ میری آج کی تقریر کے لیے عنوان بن رہا ہے کہ اس نور کے واسطے سے، واسطہ میں میڈیم کے لفظ میں استعمال کر رہا ہوں، اس نور کے واسطے سے
सारी कायनात को खल्क कर दिया। और सारी कायनात को जब खल्क कर दिया तो बस उसके इरादे ने सारी कायनात को खल्क कर दिया। उसने इरादा किया, कौन फयकून, इरादा किया हो जा और कायनात हो गई। इस पूरी निज़ाम शमसी को जब उसने खल्क किया तो ये निज़ाम शमसी बेरब्त नहीं है। ये पूरी निज़ाम शमसी उस मुहीत में या सरकमफ्रेंस में है जिसका मरकज़ एक है, एक मरकज़ है, और हर कायनात का नुक्ता उसी मरकज़ से वाबस्ता है, उसी मरकज़ से पैवस्त है, उसी मरकज़ से लगा हुआ है। जब दीन आया उसने मुसलसल अनबिया के सिलसिलों को भेजा। सूरह बकरा की आपने तिलावत की इस महीने में, आगाज़ ही में कर ली है। अब उसमें आपको ये आयत मिल जाएगी कि अफ़कुल्लमा जाअकुम रसूलुन बिमा ला तहवा अनफुसकुम वसतकबरकुम फफरीक़न कज़्ज़बतुम व फ़रीक़न तक़्तुलून, कि जब कभी हमने किसी रसूल को भेजा जो तुम्हारी हवा व हवस पर न चल सका तो किसी को तुमने झुटलाया और किसी को तुमने कत्ल कर दिया। लेकिन सूरह आले इमरान में फिर इरशाद हुआ, मा कान अल्लाहु लियज़रिल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता युमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, कि हम कभी साहिबान ईमान को इस हाल पर न छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें ये ना बतला दें कि खबीस क्या है और तय्यब क्या है। गुफ्तगू फिर उन्हीं दोनों अल्फाज पर आ चुकी जहाँ से मैंने गुज़िश्ता 2-3 दिन में आपको तकरीरों में खिताब किया था कि तय्यब की ज़िद नजिस नहीं है। तय्यब के माना पाकी के लेते हैं तो उसकी ज़िद नजिस नहीं है, तय्यब की ज़िद है खबीस। अब इरशाद हुआ, मा कान अल्लाहु लियज़रिल मोमिनीना अला मा अंतुम अलैहि हत्ता युमीज़ल खबीसा मिनत तय्यब, कि जब तक कि हम उनको ये ना बता दें कि खबीस क्या है और तय्यब क्या है, नेक क्या है और बद क्या है, हक क्या है और बातिल क्या है, सिद्क़ क्या है और किस्ब क्या है। और आगे इरशाद हुआ, और हम किसी को गैब का इल्म अता नहीं करते बल्कि बंदों में से रसूलों को, और रसूलों में से जिसको चाहते हैं मुजतबा कर लेते हैं। यानी जिसको चाहते हैं मुजतबा कर लेते हैं, जिसको चाहते हैं मुस्तफ़ा कर लेते हैं। ये ज़ात इलाही ने ये आयत में रखी। अब इसी सिलसिले में ये हुआ कि हिदायतों को पहुंचाना है और हिदायतों को पहुंचना चाहिए। तो इस कायनात के घटाटोप अंधेरे में जहाँ हाथ को हाथ न सुझाई दे, वहाँ जितनी हिदायत की ज़रूरत है उतनी ही हिदायत आयत आदले इलाही का तकादा ही ये है कि वो हिदायत को भी, हिदायतों के सिलसिले आए, आदम आए, नूह आए, इब्राहीम आए, मूसा आए, याकूब आए, अय्यूब आए, यूसुफ आए, यहया आए, ज़करिया आए, यहया आए, दाऊद आए, सुलेमान आए। गर्ज़ सिलसिला है अनबिया का कि वो मुसलसल आ रहे हैं। किसी को नबी भेजा बनाकर एक खित्ते के लिए, किसी नबी को बनाकर भेजा एक कबीले के लिए, किसी नबी को भेजा एक इलाके के लिए, किसी नबी को भेजा एक उम्मत के लिए, किसी नबी को किताब दे के भेजा, उसको रसूल कहा, किसी के साथ शरीयत को भेजा। लेकिन साहब शरीयत गर्रा हद आखिर पर उस हस्ती को भेजा कि जिस पर रिसालत को ख़त्म होना है, जिस पर शरीयत को तमाम होना। और उसके लिए जो किताब भेजी, उस किताब को इतना मुहकम करके भेजा, इतना खोल खोल के बयान रखा, मगर इजमाल में। तो अब कैफियत क्या हुई? कुरान जब लौह महफूज से चला और क़ल्ब सरकार रिसालत माप पर आया तो कुरान की हर एक आयत, ज़रा मैं रुकूं और इसको ज़रा सा मैं चाहता हूं कि इसकी तशरीह कर दूं ताकि किसी को फ़हम में दुश्वारी ना हो। जब हम कोई रिसर्च करते हैं, स्कॉलर्स जब कोई रिसर्च करते हैं, कोई साइंटिस्ट जब कोई तहक़ीक़ करता है, कोई तजर्बा करता है, तो उसकी ज़िंदगी भर की तहक़ीक़ और तजर्बे के बाद जो नताइज बरामद होते हैं, उन नताइज के आगे वो एक अलामत लगा देता है, एक सिंबल लगा देता है। ये सिंबल उसकी उस पूरे नज़रिए का खुलासा है। जब उसका नतीजा आ जाए तो एक और सिंबल लगा दिया,
وہ سمبال اس کی پوری زندگی کی زحمتوں کا خلاصہ ہے۔ اس طریقے سے یہ فارمولات جب آتے ہیں تو اس میں مختلف سمبال سے بتلاتے ہیں کہ اس کے پیچھے کیا ہے، اس کے پیچھے کون سی تحقیق ہے، اس کے پیچھے کتنا تجربہ ہے، اس کا حاصل کیا ہے، وہ فارمولہ آ جاتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن مجید کی ہر آیت ایک سمبال ہے، اور اس سمبال کی صحیح شرح سوائے ذات ختم مرتبت کی سیرت کے کوئی اور ہے ہی نہیں۔ اب ہم ترجمہ کریں، معنی کریں، تفسیر کریں، جو چاہیں سو کریں، لیکن یہ سب کچھ ہمارے فہم کے مطابق ہے، ہماری عقل کے مطابق ہے، یہ ہمارے علم کی وجہ سے ہے۔ آج اگر انسان کا علم کسی درجے پر ہے، کل اس کی ترقی اور ہوئی، یہ علم کمتر ہو گیا، وہ علم برتر ہو گیا۔ اس طریقے سے زندگی کے ہر مرحلے میں علم کی ترقی ہے، اور جب علم کی ترقی اپنے کمال پر جائے تو وہ مڑ کے جب دیکھتا ہے تو اس کو پتہ چلتا ہے کہ میں کل جو کر رہا تھا وہ پست تھا، آج جو کر رہا ہوں وہ عالی ہے۔ جب اس طرح سے ترقی ہو تو ایک مرتبہ تفسیر کو جامد کر دینا، آیت کے معنی و مفہوم کو جامد کر دینا، ظاہر ہے کہ اس وقت کے لیے وہ تفسیر، وہ آیت کا ترجمہ ممکن ہے کہ صحیح رہا ہو، لیکن کیا یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ وہ ترجمہ منشاء الہی سے میل کھاتا ہے؟ ایسی صورت میں یہ کہہ دینا کہ ہمارے لیے کتاب خدا کافی ہے، میں اس سلسلے میں کچھ اور کہتا تو نہیں ہوں، لیکن اس کتاب خدا سے آپ زندگی کے سارے مسائل نکال کیسے سکیں گے؟ کس طرح سے آپ ان مسائل کا حل کر سکیں گے جو آپ کی زندگی میں، اور ہر انسان کے مسائل الگ الگ ہیں، ہر انسان کے کیفیات الگ الگ ہیں، اس کی زندگی کے تجربات الگ الگ ہیں، اس کی زندگی کا رخ حیات الگ الگ ہے۔ ہر انسان کا جیسا نفس ہے ویسا اس کا رخ حیات ہے، جیسا نفس ہے ویسے اس کے مسائل ہیں۔ تو اگر صرف قرآن کافی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ قرآن میں ہر چیز کا بیان موجود ہے، ہر خشک و تر موجود ہے، نجوم و شمسی، نظام شمسی، نجوم و کواکب، سب کا حال موجود ہے، جتنی مخلوق ہے سب کا علم موجود ہے۔ بات صرف یہ ہے کہ اس تک پہنچا کیسے جائے، یہ اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ آپ کا ربط راسخون فی العلم سے نہ ہو۔ میں ایک منزل پر پہنچ گیا، آج کی تقریر میں میں ایک منزل پر پہنچ گیا۔ راسخون فی العلم وہ ہیں جو علم دنیاوی کو نہیں بلکہ جس کی نگاہ علم قرآن پر مکمل ہو۔ علم قرآن، سرکار رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شہر مدینہ علم ہے، شہر علم ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ دروازہ علم تک پہنچے، اس لیے کہ وہاں سے علم کا افشا ہوتا ہے، علم کو جاری کیا جاتا ہے۔ آپ کے علم میں ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری تقریر کسی محدود حلقے تک رہے، میں عالم اسلام سے خطاب کرنا چاہتا ہوں۔ اس کی مرضی ہے کہ وہ جس کسی کو بھی اپنے لیے راسخون فی العلم میں کسی کو چنتا ہے، وہ اس کی مرضی، اگر اس کی تشفی ہو رہی ہے وہ اس کی تلاش ہے۔ لیکن یہ بھی تو دیکھیے کہ آیت اور بھی ہے، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دو میرے لیے کافی ہے شہادت کے لیے خدا، قل کفیٰ باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، یا وہ جس کے پاس علم کتاب ہے۔ جب آپ علم کتاب تک پہنچ جائیں گے تو اب ایک اور سلسلہ نکلتا ہے، ایک لفظ آ رہا ہے قرآن میں بھی، یہ لفظ ہے اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، کہ اللہ ولی ہے صاحبان ایمان کا، ظلمتوں سے نکالتا ہے، نور کی طرف لاتا ہے۔ اور پھر ایک جگہ یہ بھی ذکر ہے کہ اولیاء اللہ کبھی محزون نہیں ہوتے، کبھی رنجیدہ نہیں ہوتے۔ کبھی ولی اولیاء کا یوں تذکرہ ہے
کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں، رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں۔ تو اولیاء اگر معذون من اللہ ہوں، یعنی جو اللہ کو چھوڑ کر خود کو ولایت کا درجے پر پا رہے ہیں، تو یہ تو وہ ہیں کہ جو نور سے نکال کے ظلمتوں میں لے جاتے ہیں۔ اور اگر معذون من اللہ ہوں، یعنی جن کو اذن ملا ہوا ہے اللہ کی طرف سے، جن کو اذن ملا ہوا ہے، وہ ہیں معذون من اللہ ہیں، تو پھر وہ ظلمتوں سے نکال کر نور کی طرف لے جائے۔ اگر اذن ملا ہوا ہے، ذات رسالت سے زیادہ اذن کس کو حاصل ہے؟ سرکار ختمی مرتبہ ختم الرسل سے زیادہ کس کو حاصل ہے؟ ظاہر ہے کہ بعد از خدا بزرگ سوی قصہ مختصر، انہی پہ علم تمام ہے، انہی پہ حرف تمام ہے، انہی کی ذات بابرکت نقطہ آغاز ہے، انہی کی ذات بابرکت سے کائنات میں وسعت ہے۔ اب جہاں کہیں، اب یہ حصہ آپ کی توجہ کے لیے تھوڑا سا قابل غور ہے۔ اگر نور کی ایک شعاع چلیے، یہ شعاع پڑی کسی وجود پر، کبھی آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کبھی لڑکے کھیل کھیل میں ذرا سا سورج کے سامنے شیشہ بتا کر منعکس کرتے ہیں اور آنکھ پر پڑ جاتی ہے اس کی شعاع، تو آدمی کہتا ہے ہٹاؤ ہٹاؤ، آنکھیں خیرہ ہو رہی ہیں۔ یعنی تاب نظارہ نہیں، انعکاس کی یہ کیفیت ہو تو آئینہ مقابل ہو، نور کے مقابل میں آئینہ ہو تو آئینے سے انعکاس ہے، اور یہ انعکاس کی چھوٹ جس وجود پہ پڑے اس نے اگر قبول کر لیا ہو تو پھر اس کی نزدیکی کا کہنا کیا ہے؟ لیکن یہ راست نہیں ہے، یہ بالواسطہ ہے۔ گزشتہ 3-4 دن پہلے میں تقریر کرتے ہوئے یہ عرض کر رہا تھا کہ ذات واجب نے جب مخلوق کو خلق کیا تو ایک شعاع راست آئی، یہ شعاع رحمانیت کی ہے، وہ رحمان ہے۔ جب پیدا کیا تو تقاضۂ عدل یہ ہے کہ اس کو رزق بھی پہنچائے، اس کو ترقی بھی دے، اس کا تحفظ بھی کرے، اس کی تربیت بھی کرے، اور اس کو ارتقاء کی منزل تک لائے۔ پیدا کیا ہے، خالق ازل نے پیدا کیا ہے اس کو، تو ضروری ہے اس کے لیے کہ وہ یہ سب کچھ کرے۔ یہ رحمانیت ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فرعون مجھ سے بگڑ کر چلا ہے، رزق روک دوں گا، وہ یہ نہیں کہتا۔ نمرود بگڑ کر چلا ہے، رزق روک دوں گا، وہ نہیں کہتا۔ اس کے خون کے قلیوں کو فریاد کرنے نہیں دوں گا، یہ نہیں کہتا۔ وہ تو اپنی مخلوق کو جس قدر دینا چاہتا ہے وہ دیتا ہے اپنے خانے کرم سے۔ کافر ہو تو دے، مشرک ہو تو دے، ملحد ہو تو دے، مرتد ہو تو دے، یہی تو کرم ہے۔ اور پھر اس کے بعد اس کا یہ پوچھنا کہ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے انسان کس نے تجھے تیرے کریم پروردگار سے مغرور کر دیا، یہ بتلاتا ہے کہ یہ کرن رحمانیت کی عطا پہ عطا کر رہی۔ ایک اور کرن ہے، یہاں موضوع ذرا سا آپ کی توجہ کا طالب ہے۔ ایک اور کرن ہے کہ جو بواسطہ آ رہی، یوں جا رہی ہے اور وہاں سے اس وسیلے سے، اس واسطے سے پھر مخلوق تک پہنچ رہی ہے۔ یہ کرن ہے رحیمیت کی، یہ بے واسطہ رسالت آ رہی ہے۔ اس کرن میں ہدایت بھی ہے، انسان کے لیے ایک سہارا بھی ہے۔ دیکھیے غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے، اس لیے کہ اگر اللہ نے اذن دیا ہو یا دے سکتا ہو اور وہ یہ چاہتا ہے کہ کوئی نبی کسی کام کے لیے اس سے اذن طلب کرے، وہ طالب اذن ہو، تو جس کو اذن دیا، جس کو معجزہ دیا، دنیا تو جائے گی اس کے پاس، کیوں نہ جائے؟ عیسیٰ کے پاس
मोजदे आए, वो नाबीना को अच्छा कर देते थे, मबरूस को हाथ फेर कर सही कर देते थे, मुर्दे को ठोकर मारते थे, जिंदा हो जाता था। इज़्न देना उसका काम है। इंसान का काम यह है कि वो उसके पास जा रहा है जिसको इज़्न दिया गया। लेकिन अजीब बात कहना चाहता हूं मैं आपसे कि ईसा को हर मौजदे के इजहार के लिए इज़्न तलब होना पड़ता था, हर मौजदे के लिए। यानी अफजलियत सरकार रिसालत माब की ईसा पर यह है कि ईसा की ठोकर से भी मुर्दे जिंदा होते थे। ईसा के मौजदे से भी अंधे को आंखें मिल जाती थी, नाबीना को। ईसा के मौजदे से भी मबरूस यानी बर्फ में मुब्तला ठीक हो जाता था। लेकिन हर मर्तबा ईसा को इज़्न तलब करना पड़ता था, तब कहीं वो मौजूदा सादर होता था। सरकार रिसालत माब के लिए किसी इज़्न के तलब करने की ज़रूरत नहीं थी, इसलिए कि जब से उनको खल्क़ किया उस वक्त से इज़्न भी दे दिया कि जाओ तुम माज़ून मिन अल्लाह हो, तुम सिराज मुनीर हो, तुम शाहिद मुबश्शिर हो, तुम ताहा हो, तुम यासीन हो, तुम मुज़म्मिल हो, तुम जाओ, हमने इज़्न दिया तुम। तो जिसको इज़्न यहां दिया दुनिया में, उसको इज़्न शिफाअत भी दिया। खैर ये बहस बहुत तवील हो जाएगी, आज की तकरीर में शायद मेरे पास इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं इस मसले को छेड़ कर अंजाम तक पहुंचा सकूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि कभी कभी निगाहें धोखा भी खा जाती हैं, धोखा भी खा जाती हैं निगाहें। इंसान के नफ्स की बुलंदी या पस्ती उसको कहां से कहां पहुंचा देता है। मौजदा हर किसी से सादर नहीं होता। मौजदा सिर्फ और सिर्फ नबूवत से मुंसलिक है और किसी दूसरे से नहीं, कतई नहीं। मौजदा सिर्फ नबी से सादर हो सकता है और किसी से नहीं। इसकी 4 अक़साम हैं। इसकी एक किस्म है मौजदे की इस्तदराक, इसकी दूसरी किस्म है आन, इसकी तीसरी किस्म है करामत और चौथी किस्म है मौजदा। आप जरा गौर करते चलें कि आपने देखा होगा, सुना होगा, पढ़ा होगा, आपके मुशाहदे में होगा कि वो लोग जो मुसलमान नहीं हैं, इस्लाम दुश्मन हैं, मुशरिक हैं, काफिर हैं, उन लोगों ने भी बाज़ मुहय्यरुल उक़ूल किस्म की ऐसे कमालात उन्होंने दिखाए हैं कि जहाँ अक्ल हैरान होकर रह जाती है। मैं तो हिंदुस्तान ही से तकरीर कर रहा हूँ, तकरीर यकीनन ग्लोबल लेवल पर जा रही है, इंटरनेशनल हुकअप पर, लेकिन यहीं हिंदुस्तान में कई साधु ऐसी हरकतें करते हैं कि जिसको देख के अक्ल हैरान हो जाती है। ये मौजूदा नहीं है, ये इस्तिदराक है, ये इस्तिदराक है। उसने अपने नफ्स को जिन शैतानी ताकतों के हवाले कर रखा है, ये उनकी हरकतें हैं। इसको देखकर इंसान के जहन में वहम पैदा होता है, इसलिए कि वो शक में मुब्तला है, यकीन पर नहीं। फिर मैं अपनी तकरीर के एक नुक्ते पे आ गया कि अगर इंसान की ज़िंदगी में यकीन न हो तो यही कैफियत होती है उसकी कि उसने देखा कि कोई हैरतनाक चीज़ उसकी आंखों के सामने हो रही है, उसकी आंखें देख रही हैं और वो ये समझ रहा है कि ये जो दिखा रहा है इसके इख्तियार में ये सब कुछ है, लेकिन ये नहीं सोच रहा है कि इसको ये इख्तियार खबासत की वजह से है या तैयब होने की वजह से है, तीब की वजह से है या खबासत की वजह से है। वो इसको परख नहीं है। जब उसने वो देखा तो फिर फ़ौरन उसको ख्याल आया कि मेरी ये मुश्किल है, मैं इससे ये हल करवा लूँ, ये ख्वाहिश है, इससे वो पूरी करवा लूँ। ये देखिए, आप हैरत अंगेज़ तौर पर मेरी तकरीर के किसी न किसी
ایسے جملے سے پیوست ہو جائیں گے کہ جہاں اس نے اپنی خواہش نفسانی کے لیے اس کا انتخاب کیا، اس لیے کہ اس میں شک تھا، اس کو یقین نہیں تھا ذات واجب پر، اس کو یقین نہیں تھا اللہ پر، اس کو یقین نہیں تھا قدرت کاملہ پر، تو اس نے اس واسطے اور اس وسیلے کو اختیار کیا کہ یہ شرک بھی ہے، کفر بھی ہے، نجاست بھی ہے، خباثت بھی ہے، اور جس کو یقین کامل ہے وہ اپنے رب سے رجوع کرے۔ اب یہاں ایک مسئلہ آج کل پیدا ہو رہا ہے، پہلے تو نہیں تھا، اب ادھر چند برسوں سے یہ عام طور پر مجھے سننے میں آ رہا ہے، آپ نے بھی سنا ہوگا، کہ بغیر وسیلے کے آپ چاہیں تو سب کچھ کروا سکتے ہیں۔ جو لوگ کروا سکتے ہوں گے وہ کسی اور منزل پر ہوں گے بلندی کی، لیکن میں ایک عام انسان کی حیثیت سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ذات واجب نے اس کائنات کی تخلیق کو کیا بلا واسطہ تخلیق کیا؟ وہ چاہے تو بغیر ابر کے بارش کروا دے، وہ چاہے تو بغیر وسیلے کے میوے پیدا کر دے، وہ چاہے تو آسمان، وہ چاہے کیا اس نے چاہا جب طلب کیا تو آسمانوں سے من و سلوہ ٹپکا، من و سلوہ نازل ہوا، مگر خیر انسان مانگا بھی بیزار بھی خود ہوا۔ وہ چاہے تو سب کچھ کرے، لیکن اس نے اس پورے پروسیس کے لیے وسائل رکھے۔ ایک دانہ چاول کا یا گیہوں کا یا اناج کا جو آپ تک پہنچتا ہے، تخم سے لے کر آپ تک پہنچنے میں اس کے منازل کتنی ہیں؟ تخم سے اٹھا، پودا بنا، شجر بنا، پھول آئے، پھل بنا، اناج کا دانہ بنا، اناج کا دانہ ٹوٹا، اور آپ تک کے جب تک کہ وہ پہنچا، پھر بازاروں میں آیا، پھر تھوک فروشوں سے چلر فروشوں تک پہنچا، جب خوردہ فروشوں تک آیا، پھر آپ تک پہنچا تو کبھی سالم پہنچا اور کبھی سالم نہیں پہنچا۔ جب آپ نے اس کو استعمال کیا تو کچھ آپ تک پہنچا، کچھ ضائع ہو گیا، اور پھر آپ کے ہاضمے نے اس کو قبول کیا، پھر وہ خون میں تبدیل ہوا، پھر اور دیگر چیزوں میں تبدیل ہوا۔ اس کو اپنی منزل تک پہنچنے کے لیے، آپ کا سامان حیات بننے کے لیے اتنے وسیلوں سے گزرنے کے بعد اس کو کم سے کم 6 مہینے لگ گئے۔ تو 6 مہینے بعد جس کا رزق بننا ہے اس دانے کو، اور جس دانے پہ کھانے والے کا نام لکھا ہے، اس کی ذات واجب نے 6 مہینے پہلے تیاری کر دی۔ اس سے بڑا رزاق متین کون ہوگا؟ اس سے بڑا کریم کون ہوگا؟ یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ رمضان کریم کا مہینہ ہے، آپ دعا کے لیے ہاتھ اٹھا رہے ہیں، ادھر بارگاہ خداوندی سے کرم کے دروازے کھلے ہوئے ہیں، رحم کے خواستگاروں کے لیے دامن بھر بھر کے عطا کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ آپ خوش رہیں، اللہ آپ کا دامن بھر دے، پہلے آپ کے دامن کو وسیع کر دے اور اس کے بعد آپ کا دامن پر کر دے۔ آپ خوش رہیں، آپ کے احباب خوش رہیں، آپ کے عزیز و اقربا خوش رہیں، دنیاوی اور آفات سماوی سے آپ محفوظ رہیں، ہر مرض سے آپ کو حفاظت فرمائے اللہ تعالیٰ۔ وہ حفیظ ہے، یقیناً آپ کی حفاظت کرے گا۔ کل تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، شکریہ، خدا حافظ۔ تو دوستوں، آپ سماعت فرما رہے تھے علامہ اعجاز فاروق صاحب کا 25واں بیان، اور یقیناً اس بیان میں کافی گہرائی تھی، کافی ڈیپتھ تھی۔ اس ڈیپتھ سے کئی سارے سوال ہمارے ذہنوں میں اٹھتے ہیں۔ اگر آپ کے ذہن میں بھی کوئی سوال اٹھا ہے تو نیچے کمنٹ باکس میں کمنٹ کر کے وہ سوال آپ ہم سے پوچھ سکتے ہیں۔ ہم کوشش کریں گے کہ آپ کے سوالات کے ضرور جواب دیں۔ فی الحال آج کے لیے اتنا ہی، خدا حافظ۔